استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ بالقاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلوات محمد علیہ صلی علیہ محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش ازا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات دلوں میں موجود ہیں، پروردگار انہیں قبول فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے، اور جملہ مرحومین سمیت جتنے بھی مرحوم مومنین و مومنات ہیں، پروردگار عالم ان سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھنے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ بظاہر آپ فاصلے پہ بیٹھے ہیں، مگر یقیناً دل کے انتہائی قریب ہیں، اور دوران تقریر مجھے احساس نہیں ہوگا کہ آپ بہت دور بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ حضرات سامعین، میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ پیش کی ہے ان دو مجالس کے لیے، جو ہمارا عنوان رہے گا وہ ہے عظمت علم۔ مگر عظمت علم امامت کے پیراہے میں انشاءاللہ۔ انتہائی معروف آیات ہیں، انتہائی خوبصورت آیات ہیں۔ سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ فضائل محمد و آل محمد سے رغبت رکھنے والے افراد جانتے ہیں کہ اس آیا کی قدر و قیمت کیا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ظاہری ترجمہ پیش کروں گا، اور پھر اس کی عظمت اور اہمیت پہ صرف ایک فرمان معصوم، جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ آیا کتنی عظیم آیت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَّرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ پروردگار کافروں کے ایک اعتراض کو کوٹ کر رہا ہے کہ جو سرکار ختمی مرتبت پہ ہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول ہی نہیں ہیں۔ کافر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ من جانب اللہ نہیں ہیں،
آپ کوئی ڈیوائن پرسنالٹی نہیں ہیں، یعنی جو آپ کا دعوی نبوت ہے یہ خود ساختہ، یہ ایک شخص ابن عبداللہ نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دعویٰ کر دیا ہے، خدا سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں کا یہ کہنا ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، یعنی کافروں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی، کافروں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ کم از کم پروردگار کے اتنے سی بات سے یقول الذین کفروا پتہ چل گیا خدا کس کے اجداد کا ذکر کر رہا۔ یقیناً صاحبان فہم پہنچ گئے میں کہاں بات کر، اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی کہیں بیٹھ کر کہے گا کوئی وحی نہیں آئی، یہ تو بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا، خدا اس کے بزرگوں کی خبر دے رہا۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کوئی رسالت نہیں ہے، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں۔ قل کفا، اب پروردگار اس بات کا پہلے اعتراض کوٹ کر رہا، اب جواب، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، حبیب ان سے کہہ دے کہ تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے، اس آیت کا ظاہر ہی بڑا حسین ہے۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اے حبیب انہیں بتا دے کہ تمہارے یعنی کافروں کے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اچھا، یہ کہنے کے بعد کہ اللہ کافی ہے ہونا تو یہ چاہیے یہ آیت یہیں تمام ہو جائے۔ بھئی جب اللہ کافی ہے تو پھر کافی ہے۔ ہمیں تو جھنجھوڑ کر امت بتاتی ہے اللہ کافی ہے، ہمیں تو اشعار لکھ کر بتاتی ہے کہ اللہ کافی ہے، ہمیں تو کہا جاتا ہے کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہو عقائد کے میدان میں، اللہ کافی ہے۔ پروردگار خود فرما رہا ہے حبیب ان سے کہہ دے کہ اللہ کافی ہے۔ اب آیت میں اور مزید کیا رہ جاتا ہے؟ کیا اللہ کے ہوتے کسی اور کی ضرورت ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی اور چاہیے؟ مگر اصول کافی نہیں، قرآن فرما رہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا۔ جزاک اللہ۔ یا جزاک اللہ، توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اس آیت کا ظاہر ہی بڑا خوبصورت تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس کے مفاہیم کی طرف جائیں یا اس کی تفاسیر آل محمد کے صدقے میں علماء نے کیا لکھی ہیں اس کی طرف جائیں، میں اس آیت کی عظمت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے صرف ایک فرمان کافی ہے۔ مولائے امیر سے پوچھا گیا، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولائے امیر سے پوچھا گیا یا علی، آپ کے بہت سے فضائل قرآن میں آئے ہیں، قرآن میں پروردگار نے آپ کے مختلف فضائل کو کوٹ کیا، آپ کو خود جو قرآن میں آپ کے فضائل آئے ہیں ان میں سب سے خوبصورت آیت کون سی لگتی ہے؟ یعنی مولائے امیر کا اپنا انتخاب قرآن میں۔ اچھا، یہ ماسک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ماسک سے نہ آپ کے جذبات چھپ جاتے ہیں، تو یہ جتنا مسکرانے والا مجمع ہے نا، وہ یہ یاد رکھے یہ آپ کے اور ملائکہ کے درمیان معاملہ، جب تک آپ لب کشائی نہیں کریں گے مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے، مجھے کیا پتا کون کس مزاج میں بیٹھا ہے، لہٰذا مجبوری ہے اگر آپ کو نہیں بھی عادت تو تھوڑی سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کرنی ہی پڑے گی، ٹھیک ہے جی، لہٰذا جزاک اللہ۔ تو اس لیے اب آپ کے ایکسپریشن نہیں پہنچیں گے، آپ کی آواز آنی چاہیے تاکہ، اور دیکھیں میں آپ سے کوئی داد کا تقاضا نہیں، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، مگر تسبیح پروردگار سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صورت میں یہ تو ریکمینڈڈ ہے نا، معصوم نے فرمایا کچھ اچھا دیکھو تو پروردگار کی تسبیح کر دو، یا اللہ تو کتنا عظیم ہے جس کی عظمت یہ ہے۔ تو خود ہی سوچئے گا آل محمد کے فضائل سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی اچھی بات ہے؟ جزاک اللہ۔ یا توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟
تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ساتھ مجھے حاصل رہے گا. تو حضور تسبیح کی صورت میں آپ تسبیح پروردگار کر دیں، میرے لیے یہی کافی. تو دیکھیے اب کمال یہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم کہ جناب مولا امیر خدا کا یہ عبد خاص کہ جس کی عزت و عظمت پہ قرآن میں یہ عالم اسلام کی روایت ہے، مکتب تشیع کی نہیں. عالم اسلام کی روایت یہ کہتی ہے کہ 300 آیات، یہ عبداللہ ابن عباس کی معروف روایت عالم اسلام میں موجود ہے، 300 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ مولا علی کی شان میں. یہ عالم اسلام کی معروف روایت ہے. آپ کے میرے ہاں تو معاملہ یہ ہے، معصوم نے فرمایا ہر وہ آیت کہ جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو، اس کے پہلے مصداق مولا کائنات امیر المومنین کی ذات ہے. یہ مطلب یہ حدیث میں ہے کہ پہلا اس کا مصداق مولا کائنات ہے، بعد میں کوئی اور. مگر عالم اسلام کے اندر یہ روایت معروف ہے. آپ نے اکثر علماء سواد اعظم کو ٹی وی کے اوپر یا مختلف جگہ بیٹھ کر یہ بات کرتے دیکھا ہوگا کہ 300 آیات ڈائریکٹ مولا امیر کی شان میں، یعنی اس کا مصداق سوائے مولا امیر کے کوئی نہیں. اچھا یہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ آج تک یہ طالب علمانہ تشنگی رہی کہ امت یہ بھی بتائے وہ آیتیں ہیں کون سی، کیونکہ جو واضح مولا امیر کے لیے ہیں بدقسمتی سے تفاسیر اٹھائیں عالم اسلام کی تو وہ بھی مولا امیر کے حق میں دکھائی نہیں دیتے. تو خدا جانے وہ کہاں ہیں، کون سی بکری وہ کھا گئی، مگر وہ تھیں ضرور. امت کو تعداد پتہ ہے، آیات کا نہیں پتہ. اب یہ تو ہے کہ 300 آیات. تو بہرحال مولا امیر سے پوچھا جا رہا ہے یا علی قرآن میں جو آپ کے فضائل آئے ہیں، قرآنک فضائل آپ کے، حدیث کی بات نہیں ہو رہی، ان میں آپ کو سب سے لطیف آیت کون سی لگتی ہے؟ اب دیکھیں قرآن وہ ہے، میں چلیے کیونکہ روایتی میں ایک خطیب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ فضائل مولا امیر کی چاشنی لیجئے گا. مولا امیر وہ ہیں جن کی ہر ادا پہ قرآن میں آیت آئی. میں بڑی طالب علمانہ دعوے سے بھی یہ بات عرض کر سکتا ہوں، سینہ ٹھوک کے جسے کہتے ہیں نا، میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ مولا امیر وہ ذات مقدس ہے جس کی ہر ادا پہ قرآن میں آیت آئی. یعنی اس سے اندازہ کر لیں اگر علی حالت نماز میں ہے نا تو اس پہ بھی قرآن کی آیت موجود ہے. اگر علی اٹھا کے راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں تو اس میں بھی قرآن کی آیت موجود ہے. اگر مولا امیر جہاد کرتے ہیں تو اس پہ بھی قرآن کی آیت ہے. اور چھوڑ دیجئے علی جس سواری پہ سوار ہو جائیں، جب وہ پاؤں مارے اور اس سے چنگاریاں نکلیں، قرآن اسے بھی کوٹ کر دیتا. توجہ ہے جی، ہر ادا یا چلیے اگر آپ نے اس بات کا لطف لیا تو اگلی بات کا تو پھر بہت ہی لطف آنا چاہیے اور بول کے پھر بتانا بھی چاہیے. دیکھیں میں نے عرض کیا ہر ادا پہ علی کچھ کریں قرآن کی آیت آ جاتی ہے، چاہے علی محفل میں ہوں، چاہے خلوت میں ہوں، چاہے جلوت میں ہوں، جہاں علی نے کوئی عمل کیا ہے ایسا لگتا ہے فرشتے ساتھ ساتھ کاغذ قلم لے کے چل رہے، ایک ایک عمل کوٹ ہو رہا ہے علی کا. اب علی یوں کر رہے ہیں، اب علی ویسے کر رہے ہیں، ایک ایک بات پہ آیت آ رہی ہے. میں تو عرض کرتا ہوں حضور علی اور قرآن کا تعلق یہ ہے، سونا تو کچھ نہیں ہوتا، سونا کسی کام کا نام نہیں ہے. علی سو جائے نا تو اس پر بھی قرآن کی آیت آ جاتی. توجہ فرمانے، یعنی جتنا ڈیٹیل میں قرآن نے مولا امیر المومنین کو ذکر کیا ہے ایسے تو کسی کے اور کے متعلق معاملہ ہی نہیں ہے. علی کچھ نہ کریں، علی سو جائیں تو اس پر بھی قرآن کی آیت ہے. تو سوچیں جس ہستی کی ایک ایک ادا کو قرآن نے کوٹ کیا ہو، اتنی تفصیل سے قرآن نے جس ہستی کو کور کیا ہو، اس کی عظمت کو سوچیں. اس ہستی سے پوچھا جا رہا ہے یا علی قرآن میں آپ کے جتنے فضائل آئے ہیں ان میں سے آپ کو خود اپنے حق میں کون سی آیت پسند ہے؟ تو مولانا نے سورہ مبارکہ رات کی یہ آخری 43rd آیت کے متعلق اشارہ کیا کہ یہ آیت مجھے اپنے حق میں سب سے زیادہ پسند ہے. اگر توجہ تو ایک جملہ عرض کروں، مولا کو تو خود اپنے فضائل پسند ہیں، وہ کیا مومن ہوگا جسے علی کے فضائل پسند نہ ہو؟ توجہ ہے، مولا کو تو خود اپنے فضائل بھی پسند ہیں. تو مولا نے اس آیت کی طرف توجہ دلائی. آپ نے فرمایا یہ سورہ رات کی جو آخری آیت ہے یہ میری فیوریٹ آیت ہے.
قرآن نے مختلف اداؤں پہ آیت اتاری ہے. یہ آیت کیا کوٹ کر رہی ہے؟ اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے، یعنی مولائے امیر کو اپنی تمام صفات میں سے جس صفت سے خود سب سے بڑھ کر پیار ہے وہ ہے عالم کتاب ہونا مولائے امیر کا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب اگر آپ کی توجہ ہو تو ہم اس میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں. یہ پروردگار نے کیا کیا؟ پہلے کافروں کا اعتراض کوٹ کیا، پھر خود سے اس کا ایک جواب. اب یہاں سوال بنتا ہے، خدا آغاز ہی کیسے کر رہا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں. حبیب ان سے کہہ دے کہ تمہارے اور میرے ماں بہن میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا. بات یہ ہے اگر کوئی اعتراض کر بھی رہا ہے تو ہمیں کیا لگے؟ توجہ ہے بھئی، ہمیں کیا لگے؟ کوئی اگر نبی کی رسالت کو نہیں مانتا نہ مانے، وہ جانے آخرت جانے. کہنا چاہیے نا پروردگار کو، یا اللہ تو کیوں کوٹ کر رہا ہے کافروں کو؟ تو صرف اہل حق کی بات کرنا. پہنچ رہی ہے بات؟ یا اللہ ہمیں کیا لگے؟ نہیں، ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں تو صرف اہل حق کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں تو صرف اچھوں کا ذکر کرنا چاہیے. بھائی کافر نہیں مانتے نہ مانے، ہمیں کیا لگے؟ نہیں. خدا کا انداز دیکھیں، خدا پہلے انہیں کوٹ کر رہا ہے، پھر ان کی رد کر رہا ہے اور بن قرآن رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ مزاج قرآن ہے، دشمنوں کے اعتراض کو ذکر کر کے اس کی نفی کرنا. یہ تفرقہ نہیں ہوتا، یہ مزاج قرآن ہے. توجہ فرما بے شمار توجہ فرما رہے ہیں حضرات. لہٰذا یہ پروردگار یہ انداز خود اپنا رہا ہے، پہلے کافروں کو کوٹ کر رہا، پھر ان کی نفی کر رہا، اور اس کو بطور قرآن پیش بھی کر رہا، اور یہ فضائل اہل بیت بھی بن رہے ہیں. لہٰذا دوسرا پہلو دکھانا اور اس کی رد کرنا یہ تقاضائے قرآن ہے. اور ہدایت وہی ہدایت ہوتی ہے جو مزاج قرآن پر ہو. آپ قرآن کے اصولوں سے ہٹ کر کون سی ہدایت کریں گے؟ پیغمبر دو ہی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن و اہل بیت. لہٰذا جتنے اصول وضع ہوں گے وہ سارے قرآن اور اہل بیت پر ہی مبنی ہونے چاہیے، ذاتی تجربوں اور مشاہدوں پر نہیں. تو حضور کمال یہ دیکھیے، پروردگار فرما رہا ہے یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں. اچھا اگر کوئی ڈینائی کر رہا ہے کہ آپ ہیں ہی نہیں، آپ کو ہم مانتے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر دلیل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دلیل وہاں دی جاتی ہے جہاں شک ہو. روایتی مجلس سننے والے افراد یقیناً پہنچ جائیں گے میں کہاں لے کے جا رہا. دیکھیں ایک اگر بالکل ٹوٹل ڈینائل ہو نا، تو پھر اس کو کیا ثبوت دینے اور اس کو کون سے گواہ پیش کرنے اور کون سے دلائل دینے. دلائل ہمیشہ وہاں آتے ہیں، ثبوت وہاں آتے ہیں، گواہ وہاں آتے ہیں جب معاملہ مشکوک ہوتا ہے. جج کس لیے گواہ بلاتا؟ تاکہ دو میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے، ایک کی طرف یقین ہو جائے. گواہ وہاں بلائے جاتے ہیں جہاں یقین کی ضرورت ہو. تو پہلے کیا ہو؟ شک ہو. اس کا مطلب ہے پروردگار جنہیں بھی مخاطب کر رہا ہے وہ رسالت پہ شک رکھتے تھے. جنہیں بات سمجھ میں آ رہی دوست؟ اور پروردگار فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. تو یہ تو مزاج قرآن ہو گیا حضور. اتنا تو پتا چل گیا قرآن کے معیار پہ جو رسالت میں شک رکھے نا، قرآن انہیں کافر گردانتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو ازرو قرآن مومن بھی نہیں ہو سکتے، آگے کے مراحل تو ویسے ہی ناممکن ہو جاتے ہیں. قرآن رسالت پہ شک رکھنے والے کو کافر کوٹ کرتا. اب علاج کیا تفویض کر رہا ہے پروردگار؟ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، حبیب ان سے کہہ دے کہ تمہارے اور ہمارے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا. اب یہ آیت یقیناً ساری انہی کے لیے ہے جو رسالت پہ شک رکھتے ہیں، اور زمانے کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ رسالت کے گواہ کون ہیں. ایک اللہ ہے اور ایک وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے.
کافروں کے اعتراض اور پروردگار کے جواب کے درمیان میں لفظ قل لگا ہوا. حبیب ان سے کہہ دے. پچھلا جملہ کافروں کا ہے، اگلا پروردگار کا ہے، بیچ میں لفظ قل ہے. اس لفظ قل کا مصداق کون ہے؟ سرکار حبیب کبریا کی ذات، سرکار مصطفیٰ کی ذات. یہ جہاں کہیں آپ لفظ قل دیکھتے ہیں قرآن میں، آپ نے کبھی اس کے نیچے ترجمے کے اوپر غور کیا؟ جب قل لکھا ہو تو مترجم اپنا نام نہیں لکھتا، مفسر اپنا نام نہیں لکھتا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ علامہ صاحب آپ ان سے کہہ دیں. جہاں کہیں لفظ قل لکھا ہوگا آپ کو اس کے نیچے چاہے کسی مکتبہ فکر کا مفسر اور مترجم ہو، وہ لفظ قل کے نیچے حبیب کبریا لکھے گا. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، اے میرے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے. جو بھی اپنے ذوق کے مطابق جو بھی لفظ پسند کرے گا وہ ہوگا رسول سے مراد، اس سے مراد سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہوگی کہ حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے. تو یہ آیت آج بھی تو قرآن میں ہے، اور آج بھی آیت کا ترجمہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے. قرآن تو آج بھی مجھے نہیں کہہ رہا کہ یہ کام کرو، قرآن تو آج بھی حبیب کبریا سے ہی کہہ رہا ہے. حضرات بات پہنچ رہی ہے نا؟ دیکھیں قل هو اللہ احد کون کہے؟ ان سے کہہ دیجئے. یہ کون کہہ دے؟ یہ قل کا مصداق کون ہے؟ ہر کوئی لکھ رہا ہے اے حبیب اللہ احد ہے، کہہ دیجئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ. کون کہے اگر اللہ سے پیار ہے تو میرا اتباع کرو؟ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا. میں تم سے کوئی اجر کا، کون؟ میں نہیں کرتا، مولانا صاحب نہیں کر رہے، مترجم نہیں کر رہا، مفسر نہیں اجر مانگ رہا، کون مانگ رہا؟ قل حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے. یہ جتنی قرآن کی آیتوں کے شروع میں لفظ قل لگا ہوا ہے یہ متروک تو نہیں ہو گئی، یہ منسوخ تو نہیں ہو گئی، کوئی ناسخ آیت تو نہیں ان کے لیے آ گئی. تو ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ تو چلے گئے، وہ تو فوت ہو گئے. صاحب وہ تو فوت ہو گئے، ان آیتوں کو کہاں لے کر جائیں؟ بات پہنچ رہی ہے دوستان؟ دیکھیں قرآن کی یہ خوبصورتی ہے، قرآن کو نا عقائد کے باب میں بڑی بڑی تمہیدیں نہیں باندھنی پڑتی. قرآن ایک ایک لفظ کے اوپر باطل عقائد کی نفی کرتا تھا اور حق کو منوا لیتا. یہی تو کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. بات یہ ہے حبیب کبریا چلے گئے صاحب، ابن عبداللہ فوت ہو گئے. یہ قرآن میں جتنی آیات لفظ قل لیے ہوئے ہیں کیا یہ ساری ناسخ منسوخ ہو گئیں؟ یہ ساری نکال دیں قرآن سے، انہیں صرف حصول ثواب کے لیے پڑھنا ہے اور ان کے وجود کوئی نہیں ہے؟ نہیں. آج بھی قرآن کھولیں، قرآن کہہ رہا قل، مولانا صاحب آپ نہیں، مترجم آپ نہیں، مفسر آپ نہیں، اے میرے حبیب ان سے کہہ دے. تو ہمیں ماننا پڑے گا ابن عبداللہ چاہے فوت ہو جائیں، کوئی تو زمانے میں محمد ہے جسے آج بھی قرآن مخاطب کر کے کہہ رہا ہے حبیب تو ان سے کہہ دے. جزاک اللہ. یا توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ؟ اس کا مطلب ہے آج بھی کوئی تو وجود مقدس محمد ہے کہ جسے مخاطب کر کے پروردگار کہہ رہا ہے اے وقت کے محمد تو ان سے کہہ دے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ تمام آیا. ہاں علماء بھی اس کے مصداق ہیں مگر وارثان انبیاء ہونے کی حیثیت سے. ایسا نہیں ہے جہاں جہاں لفظ قل لگا ہوا ہے وہ سب مومنوں کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو نشر کریں، اسے ابلاغ کریں، مگر وہ مصداق تو ہو سکتے ہیں، مخاطب نہیں ہو سکتا. مخاطب وقت کا محمد ہے، باقی سب مصداق لفظ قل. یقیناً صاحبان فہم بیٹھے سمجھ رہے ہوں گے میں کیا عرض کر. تو حضور پروردگار فرما رہا ہے حبیب یہ تجھے رسول نہیں مانتے؟ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ان سے کہہ دے اللہ کافی ہے،
اس آیت میں یہ لفظ ہی بڑا خوبصورت استعمال ہوا. ان سے کہہ دے اللہ کافی ہے تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے. اللہ کافی ہے. اچھا اللہ نے لفظ بھی وہ لگایا ہے، پروردگار جانتا تھا اردو دان طبقہ جو ہے نا اس سے زیادہ شوق آئے گا اللہ کافی ہے. اس نے لفظ بھی وہی استعمال کیا کفا، کہہ دے کہ واقعی کافی ہے. تمہیں یہی شوق ہے نا منوانے کا، اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے، لو میں کافی ہوں. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ، اب یہ اور وہ جو بھی ہے اللہ تو نہیں ہے، اللہ تو نہیں ہے، کوئی غیر اللہ ہی ہے نا. اب اللہ سے ہٹ کے ہے تو پھر مخلوق ہے، کیونکہ اللہ نہیں ہے تو جو بھی ہے، وہ پیغمبر مرسل ہو، وہ امام معصوم ہو، وہ کوئی صحابی رضی اللہ ہو، وہ کوئی اولیاء خدا رحمت اللہ علیہ ہو، وہ کوئی ہو صاحب، وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ پروردگار پہلے خود کو کوٹ کر چکا ہے. کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کے اللہ کافی ہے. واہ. اور اب جیسے ہی لفظ واو آ گیا، واہ آ گیا بیچ میں، لفظ اور آ گیا، اس کا مطلب ہے اب بات خدا کی نہیں ہو رہی، تو جو خالق سے ہٹ کے ہے وہ مخلوق ہے. تو مخلوق آ گئی اور اس کے کافی پن پہ کوئی فرق نہیں آیا. توجہ ہے جی؟ تو اس کا مطلب ہے ہر معنی میں تو وہ خود کو بھی کافی نہیں سمجھتا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو عقیدے کا تعلق بزرگوں سے نہیں قرآن سے ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اور شرک وہی شرک ہے جو مزاج قرآن کی خلاف ورزی پر ہوگا. کسی کے اپنے پرسنل نظریات کی نفی سے شرک نہیں ہو سکتا. پروردگار فرما رہا ہے اللہ کافی ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا. اس کا مطلب ہے رسالت سرکار حبیب کبریا کے اس بات کے گواہ کہ آپ واقعی من جانب اللہ، آپ واقعی ایک ڈیوائن کردار ہیں. دو اس کے گواہ ہیں، ان دو میں سے پہلا اللہ ہے. اب وہ جو دوسرا ہے وہ اور جو بھی ہو، جو جس کا ذوق آئے وہ اسے بنا لے، ایک بات طے ہے وہ مخلوق ہے. ایسے ہی ہوا نا جی؟ اس کا مطلب وہ جو کوئی بھی ہے وہ مخلوق ہے نا. اگر پہلا گواہ اللہ ہے تو دوسرا جو بھی ہے وہ کوئی عبد خدا ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی عقیدے کے باب میں. پوری توجہ، پہلا گواہ اللہ، گواہی رسالت کی، تیسرا جو بھی ہے مخلوق ہے، جو بھی ہے عبد خدا ہے. دوبارہ لفظ سنیے گا، عقیدے کے باب میں ایک بات تو طے ہو گئی، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آئے گا نا ایک تیسری ہستی کا ذکر لازمی آئے گا. بات پہنچ رہی ہے حضرات؟ جہاں اللہ اور حبیب خدا کی بات آئے گی، عقیدے کے باب میں ایک تیسری ہستی کا ذکر ضرور آئے گا، جو مخلوق بھی ہوگا عبد خدا بھی ہوگا. اور اس کا آنا باعث سے تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا ذکر کیوں آ گیا، کیونکہ قرآن کا مزاج ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اور ہم نے کہاں رسالت کی گواہی دینی ہوتی ہے؟ کلمے میں. ہم سے بھی تو اس نے گواہی مانگی ہے. جہاں توحید کا ذکر ہو رہا ہے کلمے میں، رسالت کا ہو رہا ہے، حضور ہم تو خاموش ہو جائیں، ہماری خاموشی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن تو آگے بڑھ رہا ہے. تو ہمارا کلمہ مزاج قرآن سے تبھی ملے گا جہاں توحید کا ذکر آئے، نبوت کا آئے گا، وہاں کلمے میں ایک تیسری ہستی کا ذکر لازمی آئے گا. جزاک اللہ. یا جزاک اللہ، جزاک اللہ، یا مطلب حق. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ تو یہ ہے مزاج قرآن. میں نے تو ابھی ذکر بھی نہیں کیا کون سی ہستی، جسے مرضی آپ لے لیجئے، مگر لائیے ضرور، کیونکہ یہی تقاضائے قرآن ہے. قرآن نے واضح فرما دیا، دیکھو بات یہ ہے، یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول نہیں ہے، ان سے فرما دیجئے تمہارے اور میرے مابین رسالت کی گواہی. حبیب آپ ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا
علم رکھتا ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے رسول کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ان میں سے پہلا اللہ ہے۔ دیکھیں گواہی کس بات کی دینی ہے؟ کیا اس بات کی کہ یہ ہستی ابن عبداللہ ہے، کہ عبداللہ کا بیٹا ہے؟ پورا مکہ گواہی دے سکتا تھا کہ یہ ابن عبداللہ۔ کیا گواہی اس بات کی ہے کہ یہ پرسنالٹی بنی ہاشم سے تعلق رکھتی؟ سارا مکہ گواہی دے سکتا ہے بنی۔ کیا اس بات کی گواہی دینی ہے یہ آل ابراہیم ہے؟ سارے عرب دان، تمام علم الانساب جاننے والے یہ گواہی دے دیتے کہ یہ آل ابراہیم ہے۔ گواہی ان میں سے کسی بات کی نہیں ہے، گواہی اس بات کی ہے کہ یہ رسول ہے۔ تو گواہی دینے والا جو بھی ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ تبھی گواہ بن سکتا ہے جب اس نے اس ہستی کو ابن عبداللہ بنتے نہیں، بنی ہاشمی بنتے نہیں، آل ابراہیم بنتے نہیں، اللہ کا رسول بنتے دیکھا ہو۔ میں چلیں جن تک بات نہیں پہنچی میں انتہائی سادی کر دیتا ہوں۔ حضور میں آپ کے سامنے میں جاؤں زیارات پہ، میں کسی مجتہد کا نامہ اٹھا کر لیں، میں کہوں دیکھو صاحب فلاں مجتہد نے نیو جرسی کے مومنین کے لیے یہ پیغام دیا، اور میں آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں کہ صاحب فلاں مجتہد نے یہ پیغام دیا، کوئی بھی اٹھ کے آگے سے کہہ دے گا ہمیں کیا پتہ، یہ جو آپ پیپر شو کر رہے ہیں یہ تو میں بھی کمپیوٹر سے ایسے 10 بنا کے نکال لیتا ہوں، اس میں کیا فرق پڑتا، ہمیں کیسے پتہ لگے وہ؟ تو کون میری گواہی دے گا؟ یہ دوست دے دیں گے کہ نہیں ہم انہیں جانتے ہیں، یہ اچھے انسان ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ کہ نہیں میں ان کی مجلس سے سنتا ہوں، یہ دھوکہ نہیں کریں گے، شریف انسان ہیں، نہیں، ان کی گواہی مانا نہیں رکھے گی۔ اگر کوئی وہیں سے آ گیا، اسی مجتہد کے محضر سے اٹھ کر آیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں وہیں تھا، توجہ فرما رہے ہیں جی، پھر پورے مجمع میں سے کوئی بھی اعتراض کرنے کے قابل نہیں رہے گا، مگر شرط یہ ہے میری تصدیق کرنے والا مصدق وہیں سے آئے جہاں سے میں نامہ لے کر آیا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، گواہی کس بات کی؟ کہ یہ ہیں اللہ کے رسول۔ اس کا مطلب ہے جب رسالت تفویض ہو رہی تھی اسے وہاں ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اب دیکھیں اللہ نے خود کو پہلا گواہ قرار دیا، دو ہی گواہ ہیں نا رسالت کے، ایک بات تو طے ہو گئی کلی عالمین کے اندر حبیب کبریا کی رسالت کے فقط دو گواہ، ایک ذات کردگار ہے اور ایک وہ ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا۔ میں تو عرض ہی نہیں کر رہا وہ کون ہے، آپ تو لطف لے رہے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، کیونکہ مومنوں کو فضائل سنائے نہیں جاتے، ان کے اندر کے فضائل چھیڑے جاتے ہیں۔ توجہ، ہاں، جنہوں نے گود مادر سے بلکہ آغوش مادر سے بلکہ شکم مادر سے مولا کے فضائل سن رکھے ہوں انہیں سنائے نہیں جا سکتے، اور مجھے قطعاً کوئی طالب علمانہ غلط فہمی نہیں ہے کہ میں مومنوں کو فضائل سنا سکتا ہوں، میں صرف آپ کے اندر موجود فضائل کو نا صرف چھیڑ سکتا ہوں تاکہ آپ کو لطف آ جائے مولا امیر کے فضائل۔ یا علی جزاک اللہ، توجہ فرما رہے ہیں صاحبان۔ اب دیکھیے پروردگار نے فرمایا میں پہلا گواہ ہوں۔ مجھے بتائیں گواہ کس لیے چاہیے ہوتا؟ گواہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑ جائے وہ حاضر ہو سکے، وہ سامنے تو آ سکے، وہ گواہی تو دے سکے۔ خدا نے فرمایا میں پہلا گواہ ہوں۔ اچھا حبیب کبریا پیش کیجئے، کریں ابو سفیان کے سامنے پیش، وہ آپ کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، کریں ابو لہب کے سامنے، وہ آپ کی رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ کہیں آپ نے کوئی روایت پڑھی تو نہیں کہ رسول کی رسالت کا انکار ہوا اور پروردگار مجسم ہو کر آ گیا؟ تجسیم اس کے لیے ممکن نہیں ہے، جسم و جسمانیت سے وہ مبرہ۔ تو حضور کیسا گواہ؟ گواہ تو وہ چاہیے جو سامنے آ کر حاضر ہو سکے، جو بتا سکے۔ اگر یا اللہ تو گواہ بھی ہے تو اس کو رسول کو کیا فائدہ؟ جو اس کی رسالت نہیں مانیں گے رسول خدا کی، وہ پروردگار تجھے کہاں مانیں گے؟ رسول نے تو تجھے منوانا ہے بھائی، بات تو واضح ہے کہ رسول نہیں تو خدا کو منوانا۔ اگر خدا تو گواہ ہے بھی تو اس کا رسول کو کس بات کا فائدہ ہے؟
ایک شخص بھی نفی کر دے آپ کی رسالت کی تو پروردگار تو کہاں پہ آ کر گواہی دے گا؟ تو پروردگار فرما رہا ہے میں پہلا گواہ ہوں، دوسرا وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے زمانے کے سامنے فقط ایک ہی آئے گا. جب زمانہ پیغمبر کی رسالت کی نفی کرے گا تو صرف ایک ذات واحد ہے جو زمانے کے سامنے کھڑی ہوگی، اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا، کیونکہ وہ مخلوق ہے. مخلوق ہے تو مجسم ہے، مخلوق ہے تو صاحب جسم ہے، مخلوق ہے تو تجسیم ہے. اس کا مطلب ہے آئے گا تو وہی سامنے. تو پروردگار فرما رہا ہے میں پہلا ہوں. یا اللہ یہ صرف روحانی ہے. حضور خود کو پہلا گواہ بنا کر اللہ رب العزت گواہی کے معیار کو بلند کر رہا. توجہ فرما رہے ہیں جی. پروردگار گواہی کے معیار کو کہ سوچ کے دوسرا بنانا، ذوق تمہارا، تاریخ تمہاری، عقائد تمہارے، پر سوچ لو جب پہلا اللہ ہے دوسرا کم از کم کوئی وجہ اللہ ہونا چاہیے. اگر پہلا اللہ ہے دوسرا کوئی اذن اللہ ہونا چاہیے، پہلا اللہ ہے دوسرا کوئی ید اللہ ہونا چاہیے، اگر پہلی وہ ذات اعلیٰ ہے دوسرا کم از کم کوئی علی ہونا چاہیے. یا توجہ فرما رہے ہیں صاحب. تو اس کا مطلب ہے جو کوئی بھی ہو وہ دوسرا کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے تسلسل میں پہلا ذات احد ہے. سوچئے اللہ نے خود کو پہلے کوٹ کر کے گواہی کے معیار کو کہاں کھڑا کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلا اللہ ہے دوسرا کوئی آپ عامیانہ فرد لے آئیں. نہیں. کیوں پہلا خود؟ کیونکہ جب رسالت مل رہی تھی خدا جانتا ہے کب مل رہی تھی، وہی تو تفویض کر رہا تھا ذمہ داری. تو اس کا مطلب ہے جب یہ امور پیغمبر کو تفویض کیے جا رہے تھے، جیسا خدا اس وقت دیکھ رہا ہے ویسا ہی وہ دوسرا بھی دیکھ رہا. جو کچھ اس وقت کہا گیا خدا نے سنا ہے وہ دوسرے نے بھی سنا ہے. اس کا مطلب ہے وہ وہیں تھا، خدا و نبی کے ساتھ ہی تھا. توجہ ہے جی. جب خدا نبی کو یہ امور دے رہا تھا تو جتنے یقین سے خدا کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے دی ہے ذمہ داری، اتنے یقین سے وہ کہہ سکتا ہے ہاں مجھے پتا ہے دی ہے ذمہ داری. یعنی جتنے یقین خدا کو اپنے بندے کے نبی ہونے پر ہے اتنے یقین اسے بھی اس عبد کے نبی ہونے پر. توجہ ہے جی. خدا اپنے آپ کو پہلے ذکر کر کے گواہی کے معیار کو بلند کر رہا. اچھا یہ تو کیا خدا نے. اب آ جائیے تفاسیر کی جانب، اور خصوصاً عالم اسلام کی تفاسیر. کمال ہو جائے گا. پوچھئے ہاں یہ دوسرا کون ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا؟ 2 کوٹ کیے گئے صاحب عالم اسلام کی تفاسیر میں، 2 آئے. ایک انہوں نے کہا علماء اہل کتاب، یعنی نصارہ اور یہود کے وہ علماء جو قرآن سے پہلے آنے والے صحائف کا مطالعہ کر رکھا تھا، جنہوں نے پہلے جو بھی کتب نازل ہوئیں آسمانی ان کا مطالعہ کر رکھا تھا. ایک یہ کہ اس ساری کتاب کا علم رکھنے والے وہ ہیں. تعجب کی بات ہے گواہی کس بات کی دینی ہے؟ گواہی دینی ہے یہ اللہ کے رسول ہیں. اسے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر وہ یہ کہہ دیں گے تو کیا علماء اہل کتاب رہ جائیں گے؟ اگر وہ مانتے اس بات کو تو علماء اہل کتاب ہی کیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں. دوسرا بڑا کمال لے کر آئے، کمال، اور مجھے اس کے لانے پر لطف آیا. دوسرا انہوں نے کہا جی قرآن، وہ جو ساری کتاب کا علم وہ سمایا ہوا ہے قرآن کے اندر. تو بنیادی طور پہ یہ دوسرا گواہ ایک اللہ ہے، ایک حبیب کبریا کا دوسرا گواہ قرآن ہے. دیکھیں حضور، میں پیش ہو جاؤں عدالت کے اندر، آپ مجھے پیش کر دیں اور آپ کہیں صاحب میرے 2 گواہ ہیں. ایک آپ مجھے پیش کر دیں اور ایک میری تقریر کی ریکارڈنگ کو پیش کر دیں. یہ کتنے گواہ بنیں گے؟ آپ چاہے میری تحریر پیش کریں چاہے میری تقریر پیش کریں، وہ بنیادی طور پہ اور کوئی نہیں، میں ہی ہوں. قرآن ہے کلام الہی،
اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں پہلا گواہ ہوں. یعنی ایک گواہ اللہ کو پیش کر دے حبیب، ایک قرآن کو کر دیں. گواہی دینی ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے. رسالت مشکوک نہیں کرنی، رسالت منوانی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. کیونکہ کلام الہی، دیکھیں کلام الہی کی جو ٹرم ہے آج کی تاریخ میں وہ صرف قرآن پر لگتی. گو کہ انجیل تورات وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، مگر آج کی تاریخ میں ان کے ساتھ لفظ کلام الہی نہیں لکھا جا سکتا. یہ ٹرم صرف اور صرف بالیقین قرآن کے لیے کہی جا سکتی، کیونکہ وہ کتابیں تحریف زدہ ہیں. لہٰذا آج کی تاریخ میں یقین کے ساتھ مومن مستحکم انداز میں اگر کہہ سکتا ہے کہ کوئی کلام الہی ہے تو وہ قرآن، تو وہ خود اللہ پہلا گواہ ہے. توجہ ہے جی. تو حضور مگر مجھے لطف کیوں آیا قرآن کے لانے پہ؟ کم از کم امت نے یہ تو تسلیم کیا نا، علی کو ریپلیس کرنا ہو تو قرآن ہی بنتا ہے. ہمارا بھی یہی عقیدہ. توجہ فرما رہے ہیں جی کہ علی کو لفظوں میں ڈھال لو تو قرآن بنتا ہے، اور قرآن کے لفظوں کو اگر تجسیم عطا کر دو تو علی ابن ابی طالب بن جاتا. توجہ ہے جی. اب دیکھیے کمال یہ ہے، قرآن دوسرا آ گیا. پہلے علماء اہل کتاب وہ گواہی کیوں دیں گے؟ وہ دیں گے تو علماء اہل کتاب ہی کیوں رہیں گے؟ دوسرا قرآن خود کلام الہی ہے. کسی نے بڑی سادگی سے کبھی یہ جملہ کہا تھا، گو کہ یہ دوسری زبان میں ہے اور میری علاقائی زبان میں اس کا لطف آتا ہے اس جملے کا، اردو میں وہ لطف نہیں آ سکتا، کہ علی دشمنی ہو نا سب سے پہلے عقل سلام کر کے چلی جاتی. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا یہ جب آیت آئی نا قرآن کی، کمال یہ دیکھیے حبیب کبریا نے اس وقت اس کی تفسیر ہی نہیں فرمائی. اب ذرا رسول کا مزاج دیکھیے گا. جنہیں فضائل مولا امیر سے محبت ہے انہیں اس جملے کا لطف آئے گا. رسول نے آپ کہیں اس کی تفسیر کسی عالم میں، یہ معروف آیت ہے، آپ نے اس پہ ہزاروں دفعہ علماء کو سنا ہوگا، آپ اسے پڑھ لیں، آپ اسے سن لیں، اس کی تفسیر ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ سورہ نمل کی 40ویں آیت نہ ساتھ پیش کی. آج تک جنہوں نے اس آیت کو سنا ہوگا کسی عالم دین سے کہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ رسول نے اس آیت کی تفسیر فرمائی نہیں جب تک سورہ نمل کی 40ویں آیت نہیں آ گئی. اس میں کیا فرمایا؟ کون ہے رسالت کا گواہ؟ وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. اور جس دن اب رسول نے سسپینس چھوڑ دیا، ایک اللہ اور ایک وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. جس دن آئی نا سورہ نمل کی 40ویں آیت، رسول فرما رہے تھے جناب سلیمان پیغمبر نے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنی تمام اہل دربار سے کہا کون ملکہ سبا کا یمن سے تخت لے کر آئے گا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کا بہی قبل ان یرتدع الیک طرفک. وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا کہ سرکار آپ حکم فرمائیے میں لے کر آؤں گا، اس سے پہلے آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں. یعنی اتنا صاحب قوت، صاحب اقتدار، صاحب ارادہ اور صاحب طاقت و حشمت تھا کہ اس نے کہا سرکار میں ہوں نا، آپ اس سے پہلے اپنی پلکوں کو جھپکیں. اور جیسی اس نے یہ بات کی تخت سامنے تھا. قال ھذا من فضل ربی، جناب سلیمان نے فرمایا یہ تو میرے رب کا فضل ہو گیا. تو حضور جس دن یہ آیت آئی نا، اس دن صحابہ کو یاد آیا قرآن نے وہ بھی تو بتایا تھا جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. پھر حبیب کبریا سے پوچھا، حبیب کبریا یہ جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، کتاب میں سے کچھ حصے کا علم تھا، یہ کون تھا اور وہ کون ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے؟ فرمایا سنو، وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ حصے کا علم تھا وہ میرے بھائی سلیمان پیغمبر کا وارث آصف بن برقیہ تھا، اور جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب کی ذات ہو. جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ. اب کمال یہ دیکھیے رسول نے کیا کیا. جب آیت آئی تب نہیں تفسیر فرمائی، جب یہ آیت آئی کیونکہ اس آیت سے اس آیت کی اہمیت جڑی ہوئی تھی. اس دن اگر سادگی سے ایک جملہ عرض کروں، کیونکہ دیکھیں پیٹی بھائیوں کا دفاع تو ہر کوئی کرتا ہے نا اپنی اپنی فیلڈ میں. حضور یہ تو پتہ چل گیا علی کے فضائل کو بنا کے پڑھنا یہ خطیبوں کی عادت نہیں، مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے. توجہ ہے. تو رسول خدا بھی لطف اندوز ہوتے ہیں مولا کے فضائل سے، اور وہ بھی فضائل پڑھتے ہیں سجا کے.
توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب مولا امیر، اور مولا امیر خود بھی اپنے فضائل پسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فضائل کا پسند کرنا، فضائل کا سجا کے پڑھنا، یہ سنت علی و نبی ہے۔ میں نے عرض کیا ہر ادا قرآن میں، ہر ادا قرآن میں آئی، ہر خوبصورت مولا امیر کی ہر ادا پہ آیت آئی، پر مولا امیر نے خود کون سی آیت اپنے حق میں پسند کی؟ وہ جس میں شجاعت علی کا نہیں، انفاق مولا امیر کا نہیں، عبادت مولا امیر کا نہیں، تقوی مولا امیر کا نہیں، زہد مولا امیر کا نہیں، علم مولا امیر کا ذکر۔ اس کا مطلب ہے مولا کی جتنی بھی صفات ہیں، مولا کو ان میں سے اپنی صفت علم سے زیادہ محبت ہے۔ ہم تو صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں نا، مولا امیر نے اپنے لیے اس آیت کو پسند کیا ہے جو کہ صفت علم سے تعلق رکھتی۔ اس کا مطلب ہے مولا امیر کو اپنی تمام صفات میں جس صفت سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ علم سے تعلق رکھتی۔ اس کا مطلب ہے ایک مولا کے ماننے والے کو، ایک مولائی کو، اگر مولا کی نظر میں، جنہیں تو ایک دوسرے کی نظر میں شوق ہے بلند ہونے کا، ان کا تو معاملہ اور، جنہیں مولا کی نظر میں خود کو بلند کرنے کا شوق ہے، ان کے لیے لاہ عمل ہے۔ دیکھیں مختلف راستے ہیں نا راضی کرنے کے، کوئی عبادت کے ذریعے کر سکتا ہے، کوئی تقوی کے ذریعے، کوئی راہ خدا میں بانٹ کے انفاق کر کے، کوئی زہد اختیار کر کے۔ اس کا مطلب ہے مولا امیر کو اگر کسی علی والے نے علی کو راضی کرنا، تو جس صفت کو اسے چاہیے کہ اس پر کام کرے تو وہ صفت علم ہونی چاہیے۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اسی میں پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے مولا امیر اگر اپنے حق میں، دیکھیں اگر مجھے اپنی کسی ایک صفت سے زیادہ پیار ہے تو جو بھی میرا فالوور ہوگا مجھے اس میں اچھی بات تو وہی زیادہ لگے گی جو مجھے اس صفت میں فالو کرے گا۔ تو مولا امیر المومنین ان کو اپنے حق میں سب سے زیادہ علم کی صفت پسند، تو اس کا مطلب ہے جو خود کو علم میں اپ گریڈ کرے گا وہ اتنا ہی مولا کی نظر میں اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے علی والا یا علی والے، حضور کسی اور چیز میں کمی رہ جائے اس ایک رخ میں نہیں رہنی چاہیے۔ علی والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ 40 42 45 50 سال کا ہو اور ایک سادہ سا دینی مسئلہ اس کے سامنے آئے اور وہ کہے نہ پتا ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ زیب ہی نہیں دیتا، نہ پتا ہو تو کچھ نہیں ہوتا، پھر ہوتا کس بات سے؟ توجہ ہے؟ بعض اقوال میں اسی لیے عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں خدا جانے کن بزرگوں سے ہمارے ہاں در آئے ہیں، وہ آئمہ کے تمام فرامین پہ بھاری ہو چکے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، نہ پتا ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ جانے یہ کس نے فرما دیا تھا؟ حضور جہالت کا ایکسکیوز نہیں ہوتا، جہالت اٹ سیلف جرم ہے۔ علی ابن ابی طالب باب مدینہ العلم کا ماننے والا، اس کے لیے جہالت ایک عیب ہے۔ علی والے کے اندر جہالت ہونی نہیں چاہیے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بات واضح، آج کی مجلس ساری بھول جائیے گا، یہ بات لازمی یاد رکھیے، آپ بھول جائیں گے کوئی نہ کوئی پھر آ کے فضائل جگا دے گا۔ یہ ایک نقطہ مد نظر رہے کہ اگر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے مولا کی نظر میں، علم اس کا راستہ، اور واجبی علم یہ ہے، واجبی علم تو یہ ہے کہ ہر وہ مسئلہ جس سے انسان کا تعلق اور واسطہ پڑتا، انسان اس کے امر و نہی کو جانتا۔ اتنا تو آپ پر ویسے ہی واجب ہے، اتنا تو واجب ہے، آپ اس تک بھی رک جائیں گے تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اس سے آگے شروع ہونا، تو بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس لیول سے بھی پیچھے رہ جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بات پہنچ گئی۔ مولا امیر کو پیار ہے صفت علم کے ساتھ، اور سوچیں جب علم سے اتنا پیار ہے تو علی کو جہالت سے کتنی نفرت ہوگی۔ دوسرے رخ پہ بھی تو نگاہ رکھیں، مولا امیر کو جہالت سے کتنی نفرت ہوگی۔ وہ ایک فرمان ہے، مجھے مولا امیر کا بڑا اچھا لگتا ہے، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں۔ مولا امیر سے پوچھا گیا یا علی، اگر آپ کے سارے دشمنوں کو گزشتہ آئندہ ایک قطار میں کھڑا کر کے آپ کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے، سب سے پہلے کس کی گردن جدا کریں گے؟ مولا نے فرمایا جہالت کی۔ اگر جہالت نہ ہوتی لوگ ہم آل محمد کا حق ہی نہ مارتے۔
اس کا مطلب ہے اصل میں یہ جہالت تھی جو در علی تک آگ لے کر آئی. یہ جہالت تھی جس نے آل محمد کو کربلا میں پیاسا محسور کیا. یہ جہالت تھی جس نے آل محمد کے بچوں کو نیزوں سے گرایا. یہ جہالت تھی جس نے نیزوں کی نوکوں پر آل محمد کے حسین بچوں کے سروں کو آویزہ کیا. ہمارا کروڑ ہا سلام اس پامال جسم پہ جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے. ہمارا کروڑ ہا سلام ان مظلوم سروں پر جن سے نیزوں کے ذریعے چادروں کو اتار دیا گیا. ہمارا سلام ہو ان مظلوم بچوں پر جو شام غریبہ میں آگ کی نظر ہو گئے. حضور جو کربلا کی حد تک ہوا وہ ظلم تھا، جو اس کے بعد ہوا وہ تو اسے انسانیت کی نظر میں صرف بے غیرتی قرار دیا جا سکتا. جو شام غریبہ سے ہوا اسے تو ظلم سے بھی آگے کے معنی دیے جائیں گے. ہاں جب چلنے لگے تھے نا مدینے سے تو امام عالی مقام نے ایک دفعہ جناب عباس کو بلایا اور کہا عباس دیکھو ایسے محمل تیار کرنا کہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صحرائے عرب کی ریت کہیں ان کی جلد کو جھلسا نہ دے. ایسے محمل تیار کرنا کہ چھوٹے بچوں کو آ کے صحرائے عرب کی ریت نہ کاٹے. یہ تھا 28 رجب کو مدینے سے چلنا. اور جانتے ہیں کربلا سے کیسے چلے؟ تاریخ کا کہنا ہے کربلا سے یہ قافلہ چلا نہیں، یہ قافلہ بھگایا گیا تھا. اور کس عالم میں بھگایا گیا تھا؟ بن پلانوں کے اونٹوں پر. حالت قید میں بیبیاں تھیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اور ننھے ننھے بچے ان کی گودوں سے چمٹے ہوئے تھے. اب اس کے بعد یہ قافلہ چلا نہیں، یہ قافلہ بھگایا گیا. تو آپ سوچیں جب اونٹ بھاگے اور پسے گردن ہاتھ بندھے ہوں ماں کے اور ننھے ننھے بچے گودوں سے چمٹے ہوں تو پھر کیا ہونا تھا؟ وہ آج بھی راہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی راہ میں دیکھ لیجئے وہ جو چھوٹے چھوٹے مزار بنے ہیں، جانتے ہیں کن بچوں کے ہیں؟ جب بھاگے نا قافلے تو وہ ننھے بچے جو سنبھل نہ سکے اونٹوں پر، وہ ماؤں کی گودوں سے لڑک کے زمین پہ جاتے تھے. مائیں بے بسی سے پیچھے دیکھتی تھیں، اونٹوں کے قدموں تلے بچوں کو پستا دیکھتی تھیں. یقیناً تڑپ کے یہی کہتی ہوں گی جا علی اصغر کا صدقہ، جا علی اکبر کا صدقہ. کسی بچے کے گرنے پر قافلہ روکا نہ گیا، ننھے ننھے بچے گرتے رہے. مگر ایک وقت تو قیامت آ گئی. ہوا کیا جانتے ہیں؟ ابھی بس جو مرثیہ پڑھا گیا میں اس سے منسلک مصائب کو کرنے جا رہا ہوں. حسین کے سینے کا تعویذ زمین پر آ گیا. جیسے جناب سکینہ گری نا، قافلہ تو کسی بچے کے گرنے پہ روکا ہی نہیں جاتا تھا، قافلہ تو بھاگتا رہا. مگر سکینہ، جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا نا کہ سکینہ گر گئی ہے، قافلہ نہیں رکا. اب دو روایتیں میں نے پڑھ رکھی ہیں. ایک یہ کہ جس نیزے پر مظلوم کربلا کا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا. مگر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ یقیناً کوفہ سے شام کی راہ کا واقعہ ہوگا کیونکہ یہاں سر حسین کو پہلے بھجوا دیا گیا تھا. دوسری جو روایت ہے وہ یہاں کی سمجھ میں آتی ہے. جب جناب زینب نے دیکھا قافلہ نہیں روکا جا رہا، بی بی نے بھاگتے اونٹ سے خود کو زمین پہ گرا دیا. اب آپ صرف تصور کیجئے، کم از کم 54 سے 55 سال سن ہے جناب زینب کا. بھاگتے اونٹ سے جب ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں، بی بی کیسے زمین پر آئی ہوگی؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے بازو کٹا کے فرات کے کنارے بھاگتے گھوڑے سے جناب ابو الفضل زمین پر آئے تھے، ویسے اسی شان سے بی بی منہ کے بل زمین پہ آئی ہو. اب جب جناب زینب زمین پر آئی ہے نا، اب ان بدبختوں کی مجبوری بن گئی. اب قافلے کو روکنا پڑ گیا. قافلہ رکا، لین شمر ہاتھ میں تازیانہ پکڑ کے نا یہ آیا سید سجاد کے پاس اور اس نے آتے ساتھ جناب سجاد پہ تازیانوں کی بارش کر دی. کہا اپنی پھوپھی سے کہو سوار ہو جائیں.
جناب زینب نے کہا میں سوار نہیں ہوں گی جب تک ہماری بچی کو اٹھا کر لایا نہیں جائے گا۔ جناب سید سجاد نے کہا ظالم جتنا مارنا ہے مار لے، پر یاد رکھ جب تک ہماری بچی کو لایا نہیں جائے گا ہم سوار نہیں ہوں گے۔ ان بدبختوں کی مجبوری بن گئی، جب دیکھا نہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، جناب زینب کے ہاتھوں کو کھول دیا گیا، کہا جا کر اپنی بچی کو اٹھا کر لے۔ جناب زینب پیچھے جنگل میں چلتی ہوئی آئیں اور ایک عجیب منظر دیکھا، وہ سکینہ جسے جب سے بابا شہید ہوا یا تماچے مارے گئے یا تازیانے مارے گئے، جس کی یتیمی پہ کسی نے رحم نہیں کیا، دیکھا کسی ضعیفہ کی گود میں بڑے اطمینان سے بیٹھی ہے۔ اور وہ سکینہ جسے ابھی تک کسی نے پیار نہیں کیا، وہ ضعیفہ سکینہ کو پیار کر رہی ہے، اور سکینہ رو رو کر بتا رہی ہے میں کیا بتاؤں کیسے میرے بابا کو مارا گیا۔ میں کہتی رہی ظالم نہ مار، میرا بابا بڑا پیاسا ہے، مجھے تماچے مار کے جدا کر دیا گیا، میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، مجھے ظالموں نے تازیانے مارے۔ اب سکینہ اپنا مصائب پڑھ رہی ہے، اور وہ خاتون سکینہ کو جھڑک نہیں رہی، وہ سکینہ کو پیار کرتی جا رہی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے بی بی میں تیری بڑی ممنون ہوں، میں تیری بڑی مشکور ہوں، تو نے ہماری یتیمہ پہ رحم کیا، میں زہرا کی بیٹی تجھے ضمانت شفاعت دیتی ہوں۔ جب کہا نا زہرا کی بیٹی، وہ ضعیفہ تڑپ کے پوچھتی ہیں کس کی بیٹی؟ کہا زہرا کی بیٹی۔ ایک مرتبہ چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کہا زینب پہچان تیری ماں زہرا تیرے ساتھ ساتھ حالت ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماتم ہے، ماتم ہے حسین۔